اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو خیریت کے ساتھ، امان کے ساتھ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب تک ہم 16 لیسنس پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لیسن نمبر 17، 18 اور 19 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے چھوٹے چھوٹے لیسن ہیں اور بہت دلچسپ بھی ہیں، آسان بھی ہیں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور سوال جواب بھی تو ہے نا، جو نہیں سمجھ میں آئے گی بات، سوال اور جواب کے ذریعے ہمیں ذہن نشین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا نیا سبق، لیسن 17، نون نساء۔ نام ہی بڑا آسان سا ہے، نون سے نساء ہے نا۔ نساء کسے کہتے ہیں؟ عورت کو۔ تو عورت کے لیے ہم اور بھی تو کچھ یوز کرتے ہیں نا، گرامر میں مؤنث کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ تو نون نساء مؤنث کی ہی ایک علامت ہے عورتوں کے لیے۔ یا تو بعد میں بتاؤں گی، پہلے میں نون کی کہانی یاد کرا دوں کہ نون گھر سے نکلا، کس کے گھر سے؟ الذین کے گھر سے نکلا، اور الذین کا نون جب نکل گیا تو وہ الذی بن گیا۔ اور یہ نون کہاں گیا؟ یہ نون کمال کے حرف ی سے ملا تو نی بن گیا، اور پھر نی بن کر یہ فعل سے ملا۔ کبھی یہ الذین بنا دیتا تھا اور کبھی الذین سے نکل کر نون یا زیر نی بنا کر کمال کا حرف بن جاتا تھا۔ اور آج نون نساء یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ نون کم، ہم اور تم، یہ تینوں الفاظ جو ہیں ان میں آخر میں میم آتا ہے نا، اس کو ہٹا کر یہ نون آ کے لگ جاتا ہے ان کے ساتھ، اور میننگ مؤنث کے بنا لیتا ہے۔ کس کے بناتا ہے؟ مؤنث کے بنا لیتا ہے۔ تو آئیں آپ کو بتائیں کہ نون نساء مؤنث کی علامت ہے اور اسے میم کی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ کمال کے حروف سے ہم اور کم اور تا فیملی سے تم کے میم کو ہٹا کر نون مشدد لگا دینے سے نون نساء بن جاتا ہے۔ نون کے اوپر شد لگے گی، اس کے اوپر زبر لگے گا تو بن جائے گا کم سے کنہ، ہم سے ہنہ، اور تا فیملی کے تم سے تنہ۔ کم معنی کیا تھا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور کنہ کے معنی کیا ہوگا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، کم کا مطلب تھا تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کنہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں، وہی میننگ ہے اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم ان کا، ان کی، ان کے، انہیں، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو میم کو ہٹا کے نون مشدد لگایا تو بن گیا ہنہ۔ اس کے معنی بھی سیم وہی ہوں گے، ان کا، ان کی، انہیں، ان کے، اور وہ، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم سے، تم کا مطلب تھا تم نے، تنہ بنا دیا، اس کا مطلب بھی ہو گیا تم نے، یعنی کہ مؤنث کے لیے۔ ان حروف کے معنی وہی رہیں گے، صرف جنس مؤنث ہو جائے گی مذکر کی جگہ۔ علیہن ان پر مؤنث کے لیے، بیوت کنہ تم عورتوں کے گھر یا تم مؤنث کے گھر، ٹھیک۔ اگر بیوت کم ہوتا تو تم مردوں کے گھر۔ اچھا، میم سے مذکر جو ہم نے میم لگا ہوا ہے نا، کم، ہم، تم میں، تو میم سے جو کہ ہم نے نکالنا ہے یہ ہے مذکر۔ مذکر معنی ہوتا ہے مرد یا ایسا صیغہ جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نون سے مؤنث تو نہیں آتا، مؤنث تو آتا ہے میم سے ہی، لیکن یہاں پر چینج کرنے کے لیے ہم نے نساء کا نام لیا۔ نساء کہتے ہیں عورت کو، ٹھیک ہے نا۔ تو مذکر مؤنث والی بات ہے، نون مشدد مؤنث کے لیے، میم مردوں کے لیے، مذکر کے لیے۔ اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پورا سبق 3 لفظوں کی کہانی تھا۔ کون سے لفظ؟ کم،
हम, तुम, मीम हटाया, नून मुशद्दद लगाया, मीम का मतलब था मुज़क्कर, नून का मतलब हो गया निसा यानी कि मुअन्नस, तो मायने वही रहेंगे, बस कुम से बन जाएगा कुन्ना, हम से बन जाएगा हुन्ना और तुम से बन जाएगा तुन्ना। और ये नून आया कहाँ से है? ये नून तो घूमता घुमाता आता ही रहता है कहीं ना कहीं, कभी अल्लज़ीना में आ जाता है तो कभी अल्लज़ीना से निकल कर अल्लज़ी बना देता है और ये को नी बना देता है, और कभी यहाँ पर मीम को हटाकर नून मुशद्दद लग जाता है और कुम को कुन्ना, हम को हुन्ना और तुम को तुन्ना बना देता है। अच्छी तरह ये सबक आपको समझ में आ गया ना? तो बस अब आपको सवालात दिखाई जा रही हैं, बड़ी आसान है। देखिए पहला सवाल, नून निसा सबक नंबर 17, नून निसा किसकी अलामत है? नंबर 2, नून का भाई कौन है? नंबर 3, मीम से क्या मुराद है? कौन से अल्फाज का मीम नून से बदला जा सकता है? नून से क्या मुराद है? नून मुशद्दद के ऊपर कौन सी हरकत लगती है? और मीम की जगह नून मुशद्दद ज़बर के साथ लगाकर मायने में क्या तब्दीली हो जाती है? मुन्नस की और कौन सी अलामात हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं? इन सब के आपने जवाबात देने हैं। आसान तरीन सवाल है ना, फटाफट आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी स्लाइड बनाई गई है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से लिख लें, समझ लें और जहन नशीन कर लें। चलिए जी अगला सबक देखते हैं, सबक नंबर 18, जू, ज़ा, जी, ज़ाती, उलू। ये सारे अल्फाज हैं कुरान पाक में, हम बार बार इनको पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन जब तक इनका तर्जुमा हमें समझ नहीं आएगा, हमें तर्जुमा कुरान पाक का भी समझ में नहीं आएगा। इनका तर्जुमा भी सीखेंगे और इन जैसे और अल्फाज भी हैं उनका तर्जुमा भी हमने सीखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबक नंबर 18 को अच्छे तरीके से देखते हैं। ये देखें, जू, ज़ा, जी, तीनों के एक ही मायने हैं। क्या? वाला। जैसे हम कहते हैं ना अज़मत और इकराम वाला, तो कहेंगे जुल जलाली वल इकराम, बड़े फजल वाला, जू फजलिन। इस तरह अगर ला भी लग गया तो ला का मतलब होता है अलबत्ता, ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जू ज़ी के एक ही मायने हैं और ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, जू ज़ा जी। जुल जलाली वल इकराम, अज़मत और इकराम वाला। जुन्नूर, नूर वाला। हज़रत उस्मान गनी को कहते थे जुन्नूरैन, दो नूरों वाले। और दो नूर कौन से थे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उनके निकाह में आईं, इसीलिए उनको दो नूरों वाला कहते थे। जू, ज़ा, जी, ये सब मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और वाहिद मुज़क्कर, और इसकी मुअन्नस क्या होगी? ज़ाती। इसका मतलब वाले या वाली। एक लफ्ज़ के दो मायने हैं, वाली भी है वाले भी हैं। ज़ातिल इमाद, सतूनों वाले। ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले। जब जमा का सीगा आया तो वाले हो गया, और जब सिंगल आएगा तो वाहिद का सीगा आएगा तो वाली हो जाएगा। तो इसीलिए आपने इस बात में घबराना नहीं है। ज़ाती, ज़ाती के ता के नीचे ज़ेर है ना, तो इसके मायने क्या हैं? ये मुन्नस है। ज़ाती का मायने वाले कब होगा? ऐसा लफ्ज़ जो मुन्नस तो होगा लेकिन जमा में होगा तो इसके मायने वाले में ही आएगा। ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले। अच्छा जी, उलू, ये क्या है? अब ये भी एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमने कुरान पाक में पढ़ा है, जहाँ उलू होगा उसके मायने वाले होंगे, ये जमा में होगा, यानी जमा के मायने होंगे उलुल अलबाब, अक़ल वाले। हम उर्दू में भी तो कहते हैं ना उलुल अज़्म, अज़म वाले। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे अल्फाज समझ में आ गए होंगे, ज़ात भी, उलू भी, जू, ज़ा, जी भी। तो आएँ अब कुछ अल्फाज देख लेते हैं कि जिससे इन्हें समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले जू, ज़ा, जी। जुल जलाली वल इकराम, अज़मत और इकराम वाला। अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, गालिब, बदला लेने वाला।
ذل اوتاد، اوتاد جو ہے وہ جمع ہے، میخوں والا۔ لذو حظٍ عظیم، اب جو لام ہے نا یہ زو سے پہلے، یہ ہے تاکید کے لیے، بات میں زور دینے کے لیے، تو البتہ یا یقیناً بہت نصیب والا، بڑے نصیب والا، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہے ذاتی، ذات البروج، یہاں پر ہے تو بروج کے ساتھ آیا ہے، برجوں والے بھی ہو سکتا ہے، برجوں والی بھی ہو سکتا ہے، اس کی میننگ ذا مالن و بنین، مال اور اولاد والے، یقیناً فضل والا یا البتہ فضل والا، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا، ذو الرحمت، رحمت والا، ذو القوت المتین، مضبوط قوت والا یا قوت والا مضبوط، ذی الذکر، ذکر والا، ذات العماد، یہاں پہ بھی ذات آ گیا، ستونوں والا، ذنون، مچھلی والا، لذو مغفرتن، یقیناً مغفرت یا بخشش والا، ذو عقاب علیم، دردناک سزا دینے والا۔ اس طرح یہ سبق بھی پورا ہوا الحمدللہ۔ اس کے بھی سوال جواب آپ سے ابھی کیے جائیں گے، بڑے آسان سوال ہوں گے اور آسانی سے آپ ان الفاظ کو بار بار دہرائیں گے نا تو جواب دینا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو اگلا سبق دیکھ لیتے ہیں، پھر دونوں سبقوں کے اکٹھے سوالات ہوں گے کیونکہ اگلا سبق بھی والے کے ہی عنوان پر ہے۔ اب یہ والے کون سے ہیں آئیں دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 19، اصحاب۔ اصحاب کا معنی کیا ہے؟ والے۔ یا نون، واو نون، یہ کیا ہے؟ یہ بھی الفاظ کے ساتھ جب لگتے ہیں تو اس کے معنی بھی والے ہی ہوتا ہے۔ اصحاب، والے۔ اب والا کو کیا کہیں گے؟ صاحب۔ صاحب کی جمع ہے اصحاب، صاحب والا، اصحاب والے۔ یا نون، واو نون جب اسم کے ساتھ لگے گا تو ان کے معنی بھی ہو جائیں گے والے۔ اصحاب ذو، ذا، زی اور اولو کے بھائی ہیں۔ ذو، ذا، زی کا مطلب ہوتا ہے والا، ذاتی کے معنی والی، والا دونوں، والی اور والے دونوں، اولو کے معنی والے۔ اب دیکھیں اس کے مزید بھائی، 3 مزید بھائی، ایک ہے واو نون، یا نون اور اصحاب، سب کے معنی والے۔ الصابرین، یا نون لگ گیا، صبر کرنے والے۔ الصادقین، سچ بولنے والے۔ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے۔ اور راکعون، رکوع کرنے والے۔ اب واو نون لگ گیا، یا نون لگ گیا اور اصحاب لگ گیا، معنی سب کے والے۔ تو یہ 3 بھائی ہیں، ذو، ذا، زی اور اولو کے۔ ذاتی مؤنث ہے، یہ ان کی بہن ہو گئی۔ کچھ الفاظ بھی دیکھتے ہیں جو کہ اصحاب کے ساتھ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں گے۔ ہم نے قرآن میں بار بار یہ لفظ پڑھا ہے، اصحاب الکہف، ہے نا، اصحاب الجنہ، اصحاب النار۔ تو یہ سارے الفاظ میننگ کیا ہیں دیکھ لیتے ہیں، جبکہ آپ پڑھ چکے ہیں ذرا دہرا لیتے ہیں۔ جی اب یہ ہے صاحب الحوت۔ صاحب کسے کہا؟ اس اصحاب کے واحد کو، تو صاحب الحوت مچھلی والا۔ اصحاب کو تمام کالے الفاظ سے جوڑتے جائیں تو مطلب صاف سمجھ میں آئے گا۔ اصحاب الجنہ، جنت والے۔ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے۔ اصحاب السفینہ، کشتی والے۔ اصحاب الکہف، غار والے۔ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے۔ ٹھیک ہے، اصحاب کو ہم نے کتنے الفاظ سے جوڑا؟ 5 الفاظ سے، اور صاحب کو 1 لفظ سے جوڑا، مچھلی والا۔ سلائیڈ کو بغیر دیکھے، اصحاب مطلب والے، اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب الکہف غار والے، اصحاب القریہ بستی والے۔ تو ترجمہ والے کی پہچان آخری حرف یعنی نون پر زبر ہوگی، یعنی یا نون زبر، واو نون زبر، یعنی کہ اینا یا اونا۔
سلائیڈ سامنے ہے آپ کے. الصابرینہ صبر کرنے والے، اور راکعینہ رکوع کرنے والے، والے آ رہا ہے نا آخر میں، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ نون زبر ہے. ٹھیک ہے. مکذبینہ جھٹلانے والے، مجاہدینہ جہاد کرنے والے، مستغفرینہ معافی مانگنے والے، المنفقینہ خرچ کرنے والے، القانتینہ اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، الصادقینہ سچ بولنے والے. ٹھیک ہے. کیا ہے ان سب کا پہچان؟ یا نون زبر کے ساتھ والے. اچھا اب اگلا ہے واو نون زبر کے ساتھ وونا. التائبون توبہ کرنے والے، الناہون روکنے والے، الامرون حکم دینے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، التائبون توبہ کرنے والے. ٹھیک ہے نا. واو نون اوپر زبر تو کہیں گے وونا اور اینا، یہ دونوں پہچان ہے والے کی. ایک اور سلائیڈ آپ کے سامنے. اب دیکھیں اس میں اصحاب النار، اصحاب سے ملا رہے ہیں. اصحاب النار آگ والے، اصحاب الجحیم دوزخ والے، اصحاب السعیر دوزخ والے. یہ سب دوزخ کی آگ ہے نا، اسی لیے. الفیل ہاتھی والے، الرس اصحاب الرس تو کیا ہوا؟ کنویں والے. اچھا الحجر اصحاب الحجر وادی الحجر والے. اوپر آراف لکھا ہوا ہے، اصحاب العراف آراف والے. ایکا کا مطلب ہوتا ہے جنگل، تو اصحاب الایکا جنگل والے. اصحاب القریہ بستی والے. اصحاب المدینہ مدین مقام والے. اصحاب القبور قبروں والے. اصحاب الاخدود خندقوں والے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اصحاب سمجھ میں آ گیا، واو نون بھی سمجھ میں آ گیا، یا نون بھی سمجھ میں آ گیا. اور زو زا زی ذات اور اولو آپ پہلے پڑھ چکے. اب ان میں ایک نام میں نے نہیں لیا، کیا تھا؟ صاحب. جمع ہے نا اصحاب، تو واحد کیا ہے؟ صاحب. وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو اب ہم ان کے سوالوں کی طرف چلیں گے. تو اس سے پہلے پچھلی سلائیڈ کے جوابات دیکھ لیتے ہیں. جی سبق نمبر 17 نون نساء کے سوالات تھے. نون نساء کس چیز کی علامت ہے؟ مؤنث کی علامت ہے. نون کا بھائی کون ہے؟ میم ہے. میم سے مراد مذکر ہے. یہ جو کم ہم تم میں میم لگا ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ہم کم تم کے میم کو نون سے بدلا جا سکتا ہے. پوچھا گیا تھا کون سے میم کو نون سے بدل سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں سوالات ساتھ ہی آپ کے چھوٹی سی سائٹ پر تصویر دے دی گئی ہے، دیکھ سکتے ہیں. یہاں نون سے کیا مراد تھا؟ جو ہم نے بدلا ہے میم سے، نساء مراد ہے، یعنی کہ مؤنث. نون مشدد پر زبر کی علامت لگتی ہے. نون مشدد تو لگتا ہے، اس کے آگے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ زبر زیر پیش کیا لگتا ہے. تو جی زبر لگتا ہے نون نساء کے نون پر. ہم سے ہننا، کم سے کننا، تم سے تننا. ہم کم تم کے میم کو نون مشدد سے بدلنے پر معنی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ بالکل نہیں آتی، وہی معنی رہتے ہیں. صرف صیغہ بدل جاتا ہے. مطلب پہلے مذکر کے لیے وہ بات ہو رہی تھی، اب مؤنث کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہننا کننا اور تننا جو لگا ہوا ہے یہ عورتوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا اس سے پہلے ہم نے مؤنث کی علامات پڑھی تھی نا، گول تا جڑنے والی تا، لمبی تا. اگلے سوال سبق نمبر 18 کے زوزازی کے کیا سوالات ہیں؟ زوزازی کے کیا معنی ہیں؟ زوزازی کی جمع کیا ہے؟ اور ذاتی کے کیا معنی ہیں؟ لزو میں لام کس چیز کی علامت ہے؟ ذاتی کے معنی والے کب بنتے ہیں؟ کوئی مثال بھی دینی ہے. اولو الالباب کے کیا معنی ہیں؟ بڑے چھوٹے سے سوال آپ سے کیے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک نظر ڈال لیں آپ اس سبق پر. سبق آسان ہے
مختلف الفاظ ہیں جو کہ ہم اکثر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان کو ذرا چیک کر لیجئے کہ آپ کو آتے ہیں۔ پھر دیکھیں اصحاب سبق پڑھا، اس کے بھی سوالات آ گئے۔ اصحاب کے کیا معنی ہیں؟ اصحاب کا واحد کیا ہے؟ کوئی مثال بھی دیں۔ اصحاب کو ہم کس کا بھائی کہہ سکتے ہیں؟ دائیں ہاتھ والے کو کیا کہتے ہیں اور بائیں ہاتھ والے کی عربی کیا ہے؟ اصحاب کے علاوہ اور کون سے الفاظ ہیں جن کے معنی والے کے ہیں؟ اصحاب الرس کس کو کہتے ہیں؟ یا نون اور واو نون کا مطلب بھی والے ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کوئی مثالیں دیں۔ چلے جی، ان سوالوں کے جوابات بھی آپ جلدی سے لکھ لیں، اور جوابات بہت جلد آپ کے سامنے آنے والے ہیں، اس دفعہ انتظار کوئی نہیں، سامنے ابھی جوابات آ جائیں گے۔ جی، یہ زوزازی کے جوابات آ گئے ہیں کہ زوزازی کے معنی کیا ہیں؟ والا، اس کی مؤنث ذاتی اور اس کی جمع اولو۔ لزو میں لام کیا ہے؟ لام تاکیدی ہے، اس کے معنی ہیں یقیناً، بلا شبہ یا البتہ۔ ذاتی کے معنی والی یا والے ہیں، یہ مؤنث ہے، جب یہ جمع کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی والے کے ہو جاتے ہیں، جیسے ذات العماد، ستونوں والے۔ اولو الالباب کے معنی کیا ہیں؟ عقل والے۔ آگے دیکھتے ہیں سبق نمبر 19، اصحاب کے جوابات۔ اصحاب کے معنی والے کے ہیں۔ اصحاب کا واحد ہے صاحب اور صاحب الحوت۔ صاحب الحوت پڑھا نا ابھی ہم نے، مچھلی والا۔ اصحاب کو زو، زا، زی، ذاتی، اولو یا نون واو نون کا بھائی کہہ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ، اور بائیں ہاتھ والے اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ۔ یاد ہو گیا تھا نا یہ تو آپ کو۔ اور اصحاب الرس کنویں والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اور الفاظ بھی تھے، اصحاب الایکا، کریا، ہے نا، وہ سب یاد کیجیے گا۔ یا نون کا مطلب بھی والے ہے، جیسے الصادقین، اور واو نون کا مطلب بھی والے ہے، جیسے الکاذبون۔ اچھا، نون پہ زبر لگانا ہے، الصادقین، الکاذبون، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کو پتہ چل گیا کہ اصحاب بھی کتنا آسان سبق ہے۔ سارے سوالوں کے جوابات جس نے پورے مکمل ٹھیک کیے ہیں نا، ان کے لیے کلیپنگ ہے، اور جنہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں وہ تھوڑی سی محنت اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بار بار ویڈیو دیکھیں، بار بار اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں، اور پھر آپ کو ہر قسم کے سوال کا جواب آتا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اور اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے طاہرہ رضوان کو۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔